والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے الفت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے یہ نیچے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے اس ذات نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد، ذکر ولادت سننے کے لیے جامع مسجد نور میں اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو خود خدا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کا تذکرہ کیا۔ بچوں کو بچوں کو اٹھائیں نہیں، لیکن بچوں کے ساتھ بڑے ہو جائیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی نجات کا مدار رکھا ہے، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو انسان بھی کرتے ہیں، جس ذکر کو ملائکہ بھی کرتے ہیں، جس ذکر کو عام بھی کرتے ہیں، جس ذکر کو خواص بھی کرتے ہیں، اور جس ذکر کو انبیاء اور رسل جو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں وہ بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا کوئی پہلو ہو، خواہ وہ پہلو میلاد کا ہو، خواہ وہ پہلو سیرت کا ہو، خواہ وہ پہلو معجزات کا ہو، خواہ وہ پہلو غزوات کا ہو، خواہ وہ پہلو سفر کا ہو، حضر کا ہو، خواہ وہ پہلو آپ کی اولاد کا ہو، ازواج کا ہو یا اصحاب کا ہو، جس پہلو سے بھی آپ اور ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے،
رب کی برکتیں اور رحمتیں ہم سمیٹتے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ ہے، اس لیے ہم بھی ولادت اور میلاد اور پیدائش اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربیع الاول میں میرے جملوں پر آپ توجہ فرمائیں گے تاکہ آپ میری تقریر کو سمجھ سکیں جو مضمون ہے میرا۔ ذکر میلاد کرنے کا ہرگز یہ نہیں مطلب کہ ہم سیرت کو نہیں مانتے، مگر ربیع الاول میرے آقا کی پیدائش، میلاد اور ولادت کا مہینہ ہے، تو اس ولادت کی مناسبت سے سب سے بہترین ذکر میلاد ہے۔ میرے بھائی، ظہر کی نماز میں، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، عصر کی نماز نہیں کوئی پڑھے گا۔ آپ ظہر کے وقت میں عصر کی پڑھتے ہیں نماز؟ ذرا بولیے نا۔ اور جب عصر کا وقت آئے گا تو آپ عصر پڑھیں گے، مغرب نہیں پڑھیں گے۔ اب کوئی اگر آپ کو یہ کہے، اس کو بیٹا گلا پکڑ رہے ہیں، جب آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ عصر کے وقت میں مغرب پڑھیں تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اللہ کے بندے عصر کا وقت ہے، عصر ہی پڑھوں گا، جب مغرب کا وقت آئے گا تو مغرب پڑھ لوں گا۔ اب اگر آپ عصر کے وقت میں مغرب نہیں پڑھتے تو مجھے بتائیے کیا آپ مغرب کی نماز کے منکر ہیں؟ بتائیے نا، بولیے نا، کیا آپ مغرب کی نماز کے انکار کرتے ہیں؟ آپ تو صرف یہ سمجھا رہے ہیں اسے کہ بھائی جو وقت ہو وہی نماز پڑھنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہو تو جشن عظمت قرآن منانا چاہیے، رجب کا مہینہ ہو تو حضور کے معراج کے سفر کو بیان کرنا چاہیے اہتمام کے ساتھ۔ اگر شعبان کا مہینہ ہو تو اس میں رمضان کے استقبال کے حوالے سے جو میرے آقا نے احادیث بیان فرمائی ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور اگر محرم کا مہینہ ہے تو اس میں اہل بیت اطہار اور شہدائے کرب و بلا کا ذکر ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب ربیع الاول ہو تو اس ربیع الاول کے مہینہ میں ذکر ہونا چاہیے حضور کی ولادت کا، میلاد کا۔ اور جب ربیع الاول ختم ہو جائے تو آپ باقی ذکر کر لیں۔ دین تو اتنا وسیع ہے کہ اگر اسے بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں تو زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، قرآن کے مضامین اور موضوعات ختم نہیں ہوتے۔ مگر یہ کہنا کہ میں ربیع الاول میں ذکر میلاد کو ناجائز سمجھتا ہوں، غلط سمجھتا ہوں، شرک اور بدعت سمجھتا ہوں، یہ سوچ غلط ہے۔ کوئی ذکر میلاد کرتا ہے تو اللہ سے رحمتیں پائے گا، اور اگر کوئی ذکر میلاد نہیں کر سکتا تو وہ نہ کافر ہے، نہ مشرک ہے، نہ بے دین ہے۔ لیکن کوئی ذکر میلاد پر فتوے لگائے، اس کے یہ فتوے لگانا غلط ہے۔ اور آج بھی جب سے ربیع الاول شروع ہوا ہے، بڑے بڑے دوسرے مسلک کے علماء اور مفتیان اپنی ساری قوت اس پر صرف کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا نعوذ باللہ یہ بدعت ہے اور شرک ہے۔ ہماری لڑائی یہ نہیں ہے کہ سارے میلاد منائیں، میلاد تو وہی منائے گا جسے میلاد منانے کی اللہ توفیق دے گا۔ میلاد وہی منائے گا جس پر میرے آقا کی نظر کرم ہوگی۔
کوئی مناتا ہے ٹھیک ہے، کوئی نہیں مناتا ٹھیک ہے، مگر ذکر میلاد کو غلط کہنا، بدعت کہنا، گمراہی کہنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے کہ یہ آپ کا فتویٰ پھر ہم پر نہیں لگتا، پھر یہ آپ کا فتویٰ بڑی دور تک جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے۔ ولادت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ مولد کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن یہ لفظ اتنا استعمال ہوا کہ اب ہر عام و خاص کو اس کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہے، لیکن میں پھر بھی آسان کر دیتا ہوں۔ ولادت ہو، میلاد ہو، مولد ہو، اس کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روئے زمین پر جلوہ گر ہونا ہے، پیدا ہونا ہے، دنیا میں ظہور فرمانا ہے، یہ ہے میلاد۔ سمجھ آئی آپ کو کہ میلاد کیا ہے؟ کہ حضور کا تشریف لانا، میرے آقا کا جلوہ گر ہونا، میرے آقا کی تشریف آوری، اسے میلاد کہتے ہیں۔ اور اس میلاد سے کوئی حدیث کی کتاب خالی نہیں ہے، اس میلاد سے قرآن خالی نہیں ہے۔ جب قرآن میں، حدیث میں صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور 14 صدیوں سے امت حضور کا میلاد بیان کر رہی ہے، صرف اس لیے بیان کر رہی ہے کہ اس بیان کو ہم نے پڑھا ہے قرآن سے، اور حضور کے میلاد کا بیان ہم نے پڑھا ہے حدیث سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میلاد کا ذکر احادیث میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور رسل نے یہ ذکر کیا، اور قرآن میں موجود ہے، اس کا مطلب ہے حضور کی پیدائش کا تذکرہ خود خدا بھی کرتا ہے۔ میں آپ کو اب ایک حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں سورۃ الصف میں 28واں پارہ، حوالہ یاد کر لیجئے۔ اور میری یہ ساری تقریر، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری میری تقریر جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اور جو میلاد کے موضوع پر ابھی پوری سمجھ نہیں رکھتے ان کو سمجھانے کے لیے۔ اور یہ موضوع آپ کو تب سمجھ آئے گا کہ جب آپ اپنے مولویوں کی باتوں سے باہر نکلیں گے، اپنے مسلک کے جو واعظ ہیں، خطیب ہیں، جنہوں نے آپ کے ذہن میں ڈالا کہ میلاد نہیں ہونا چاہیے، ان کی باتوں سے باہر نکل کے آپ میری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب سورۃ الصف میں 28ویں پارے میں رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالے سے ذکر کرتا ہے۔ کیا ذکر کرتے ہیں؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں میں بیٹھ کے ان کو بٹھا کے ان کو سنایا۔ کیا سنایا؟ فرمایا یأتی من بعدی اسمہ احمد مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب فرما کے آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں۔ کس چیز کی؟ اے عیسیٰ، ان کہا کہ میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے، اور جس رسول کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، غیر جانبدار ہو کہ آپ مجھے بتائیے، مت اس بات میں آئیے کہ میں کہہ رہا ہوں یا آپ کے بزرگ میلاد مناتے تھے، آپ کے بڑے میلاد مناتے تھے۔ ان ساری باتوں سے باہر نکل کے قرآن کی اس آیت کو سوچئے جس میں اللہ کہہ رہا ہے
اپنے عیسیٰ کی زبان سے کہلوا رہا ہے. کیا کہلوا رہے ہیں؟ کہ مبشرم برسول، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول محترم کی، ایک رسول معظم کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا. اور اس آنے والے کا نام بھی بتا دیا، فرمایا اسمہ احمد، اس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا. اللہ اکبر. اب میں یہاں پر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بڑا ہی ایمان افروز نقطہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ سننا چاہتے ہیں؟ بلند آواز سے کہیے کہ احمد کیوں تھا نام آسمانوں پر؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا مکان میں جب اللہ نے مجھے مکان کی طرف منتقل کیا تو بے شمار اس کی مخلوق اس کی تعریف کرنے والی تھی. ان تعریف کرنے والوں میں ایک میں بھی تھا. میں نے رب کی تعریف کی، رب کی اتنی تعریف کی کہ سارے تعریف کرنے والے پیچھے رہے اور میں سب سے آگے بڑھ گیا. تو جب میں سب تعریف کرنے والوں سے آگے بڑھ گیا تو رب نے مجھے کہا پیارے تو میرا احمد ہے. تو نے تعریف کی بے مثال میری تعریف کی، تو نے تعریف کی سب سے زیادہ میری تعریف کی. اللہ اکبر. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجا تو فرمایا میرے پیارے آسمانوں پر تو احمد تھا، میری تعریف کرتا تھا، اب میں تجھے زمین پر بھیج رہا ہوں، میں تیرا نام محمد رکھ رہا ہوں. محمد کس کو کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدن بعد حمد. محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف 24 گھنٹے ہوتی رہے. محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف مخلوق بھی کرے اور خالق بھی کرے. مخلوق اس کو کہتے ہیں، محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف امتیں بھی کریں، انبیاء بھی کریں. محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی نہ رکے، نہ تھمے، نہ ختم ہو. رات ختم ہو جائے اور جس کی تعریف نہ ختم ہو وہ محمد ہے. دن ختم ہو جائے لیکن جس کی تعریف نہ ختم ہو وہ محمد ہے. اب محمد اس کو کہتے ہیں جس کی ہر وقت تعریف کی جائے. اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو محمد کا نام اس لیے دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر رب کی اتنی تعریف کی کہ رب نے جب اسے زمین پر بھیجا تو محمد بنا کر بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد احمد آئے گا. احمد کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت جب عیسیٰ یہ اعلان کر رہے تھے میرے آقا آسمانوں پر اللہ کی بارگاہ میں جلوہ کرتے، اس لیے احمد کہا. اب یہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی آنے کی بات نہیں کر رہے؟ بھئی یاتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آئے گا. ارے یہی آنے کا ذکر کرنا، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں. اور یہ ذکر اللہ اپنے پیارے حبیب کا یہ ذکر اپنے پیارے عیسیٰ پیغمبر سے کرا رہا ہے. یعنی میلاد کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ پہلے سمجھیے کہ ہم میلاد کسے کہتے ہیں، فتوے بعد میں لگا لینا. پہلے سمجھو تو صحیح کہ ہم میلاد کہتے کس کو ہیں. ہم میلاد کہتے ہیں پیارے آقا کی زمین پر جلوہ گری کا ذکر کرنا، ہم اسے ذکر میلاد کہتے ہیں. کیا یہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر رہے؟ جب یہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں تو جو کام اللہ کے پیغمبر کریں کیا وہ ناجائز ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ کیا وہ حرام ہوتا ہے؟ کیا وہ شرک ہوتا ہے؟ کیا وہ بدعت ہوتا ہے؟ میں نے اس لیے کہا کہ ذکر میلاد پر جب آپ فتویٰ لگائیں گے تو یہ فتویٰ بڑی دور تک جاتا ہے. یہ فتویٰ صرف ہم پر نہیں رہتا، یہ فتویٰ انبیاء پر جاتا ہے. اور آپ قرآن پاک کو دیکھیے. اور یہاں پر مجھے ایک اور
بڑا علمی اور ایمان بھرا ایک نقطہ یاد آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے بے شمار انبیاء ہیں، اور آپ کے بعد صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ 1,24,000 انبیاء زمین پر تشریف لائے، لیکن ان میں سے قرآن پاک نے صرف 28 یا 30 انبیاء کا ذکر کیا، اور اگر بائبل کو دیکھ لیں، تورات، انجیل، زبور کو دیکھ لیں، تو صرف 100 انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے۔ اب 1,24,000 نبیوں میں سے صرف 100 انبیاء کا تذکرہ آج موجود ہے کتابوں میں، باقی کا تذکرہ ہی نہیں۔ اچھا، وہ جو 100 نبی ہیں ان میں سے کافی انبیاء کرام کو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم کو جانتے ہیں، حضرت اسماعیل کو، حضرت یعقوب کو، حضرت یوسف کو، حضرت یحییٰ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان نبیوں کو آپ جانتے ہیں، لیکن نبیوں کی تعداد تو 1,24,000 ہے۔ نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ 1,24,000 نبیوں میں 100 انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے، باقی انبیاء کا تذکرہ نہیں ملتا، اور جو 100 انبیاء ہیں ان میں سے 8-10 کا تذکرہ ہر انسان کو پتا ہے، باقیوں کو نہیں پتا۔ لیکن جو نبی میں نے نام لیے ہیں ان نبیوں میں سے کسی نبی کا آج تک دنیا میں آپ نے کوئی میلاد سنا ہے ان کا؟ کسی بھی کوشے میں، کسی بھی جگہ پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہو، حضرت یحییٰ کا میلاد ہوتا ہو، حضرت بنیامین کا میلاد ہوتا ہو، حضرت نوح کا میلاد ہوتا ہو، حضرت آدم کا میلاد ہوتا ہو، جن انبیاء کو ہم جانتے ہیں ان میں سے کسی کا میلاد دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوتا، مگر حضرت عیسیٰ کا میلاد پوری دنیا میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ یہ جو کرسمس ہوتی ہے، یہ کیا ہے کرسمس؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو وہ مناتے ہیں، ان کی پیدائش کو، ان کی آمد کو وہ مناتے ہیں۔ اب 1,24,000 انبیاء میں سے اگر کسی کا میلاد ہوتا ہے تو وہ میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے، اور وہ ایسا میلاد ہوتا ہے کہ زمین کے 7 بر اعظموں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے اگر میلاد ہوتا ہے تو صرف 2 نبیوں کا، ایک میلاد میرے آقا کا اور ایک میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کا علاوہ کسی کا میلاد نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے یہ باتیں میری یہ باتیں آپ کے لیے نئی باتیں ہوں گی، لیکن ان میں آپ کو دلائل سمجھا رہا ہوں۔ میرے آقا کا میلاد ہوتا ہے، جتنا کوئی روک لے آج تک رک نہیں سکا۔ اگر پہلے میلاد کسی بستی میں 1 ہوتا تھا، آج اسی بستی میں 10 میلاد ہوتے ہیں۔ پہلے کسی بستی میں اگر میلاد میں 10 بندے ہوتے تھے، اب اسی میلاد میں سینکڑوں بندے حاضر ہوتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، حضور کا ذکر سنتے ہیں۔ اب صرف انبیاء میں سے 2 نبیوں کا میلاد ہوتا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے۔ میرے آقا کا میلاد تو اس لیے ہوتا ہے کہ جب میرے آقا پیدا ہوئے، خود اللہ رب العالمین نے میرے حبیب کی پیدائش کی خوشی کو منایا۔ تو جب ایک کام رب کرتا ہے اسے کون روک سکتا ہے؟ احادیث میں ہے کہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین سے کہا، اے جبرائیل، یہ جھنڈا لے جاؤ، ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پر لگاؤ، اور میں دوسرا جھنڈا لے جاؤ، اسے بیت المقدس کی چھت پر لگاؤ، تیسرا جھنڈا لے جاؤ، اسے بیت المعمور کی چھت پر لگاؤ۔ جبرائیل پوچھتے ہیں، باری تعالیٰ یہ جھنڈے کیوں لگا رہا ہے؟ فرمایا، اس لیے لگا رہا ہوں کہ آج میرے حبیب کی پیدائش کی رات ہے۔
اب جب حضور کا ذکر اللہ کرتا ہے تو جس کا ذکر اللہ کرے اس کے ذکر کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ ایک بات، حضور کی میلاد کی خوشی اللہ نے اس انداز سے منائی فرشتوں کے ذریعے سے، اور دوسری حدیث سنیے، رب العالمین نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کہا، اسرافیل یہ بتاؤ کہ آج وادی مکہ میں اس سال کس کس گھر بچے کی پیدائش ہوگی؟ اسرافیل علیہ السلام نے بتایا، فرمایا اتنے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوں گی، اتنے گھروں میں بیٹے پیدا ہوں گے۔ رب نے کہا، اسرافیل اس سال مکہ ہر گھر میں بیٹا پیدا ہو، بیٹیاں نہیں پیدا ہوگی۔ اے اللہ وہ کیوں؟ فرمایا کہ یہ عرب لوگ ہیں، ان کا رسم ہے کہ جب بیٹی پیدا ہو تو سوگوار ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس پورے سال مکہ کی وادی میں کسی گھر میں غم ہو، اس لیے ہر گھر میں بیٹا دے۔ اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں اس سال اپنے حبیب کو بھیج رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پورا سال وادی مکہ میں میرے حبیب کی ولادت کی خوشی میں ہر گھر میں خوشی کی صدا ہو۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ صرف سبحان اللہ کہیں، نعروں میں وقت لگ جاتا ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں کہ اپنے حاضری لگاتے رہیں، میں حضور کا ذکر میلاد سناتا رہوں اور میری حاضری لگتی رہے۔ بلند آواز سے کہیے، رب نے کہا کہ پورا سال میرے حبیب کی ولادت کی خوشی میں مکہ کے ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوگا۔ جب بیٹا پیدا ہوگا تو یہ جشن منائیں گے۔ تو اس طرح پورا سال وادی مکہ میں میرے حبیب کی ولادت کی خوشی میں خوشیوں کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی۔ بھائی جب اللہ اپنے حبیب کی ولادت منا رہا ہے تو کسی کو حق ہے کہ میلاد پر فتویٰ بدعت کا لگائے؟ اور پھر آپ کی کوشش یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خود رب اپنے حبیب کے میلاد کے جھنڈوں کو جبرائیل سے لگوا رہا ہے۔ بلند آواز سے کہیے، رب لگوا رہا ہے۔ اب اللہ رب العالمین سے جبرائیل پوچھتے ہیں کہ وادی مکہ میں بیت اللہ پر جھنڈا تو لگوایا کہ یہاں تیرا حبیب پیدا ہوا، تو یہ عرش پر اور بیت المعمور پر جھنڈا کیوں لگوایا؟ بیت المقدس اتنا دور فلسطین میں وہاں کیوں جھنڈا لگوایا؟ تو رب العالمین نے فرمایا میں اپنے حبیب کو بھیج کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرے حبیب کی حکومت مکہ سے شروع ہو کے خدا کے عرش تک جائے گی، اور وہ بیت المقدس جو تمام نبیوں کا مرکز ہے وہاں آج جھنڈا لگا کے بتا دو کہ اب وہ پیغمبر آ رہا ہے جو تمام پیغمبروں کا امام ہے، تمام پیغمبروں کا سردار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک بیت المقدس میں لگا دو۔ اللہ اکبر۔ تو جب رب حضور کا میلاد کر رہا ہے تو اس ذکر میلاد کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں الحمدللہ دنیا کے 7 بر اعظموں میں گیا ہوں، اور 7 بر اعظم میں نے اگر آواز اور صدا سنی ہے تو صرف ذکر میلاد کی سنی۔ آپ جتنا ذکر میلاد کو دبائیں گے رب اس ذکر کو اٹھائے گا۔ جو یہاں احباب بیٹھے ہیں جو 40 سال 50 سال پرانے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے یہ رونقیں نہیں ہوتی تھی ربیع الاول میں، تھی رونقیں اس وقت بھی، لیکن جو آج رونقیں ہیں یہ آج سے 40 سال پہلے نہیں تھی۔ اس لیے کہ رب نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے تیرے ذکر کو گھٹانے والے خود گھٹ جائیں گے، تیرا ذکر بلند رہے گا۔ اب یہ میں نے قرآن سے یہ آپ کے سامنے اور حدیث سے یہ میں نے ایک حوالہ رکھا ہے۔ اب آئیے، علماء نے اس پر لکھا
کہ عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پوری دنیا میں اس لیے منایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضور کا میلاد منایا تھا۔ تو رب نے کہا عیسیٰ تو نے میرے حبیب کا میلاد منایا ہے، میں تیرے میلاد کا ڈنکا پورے عالم میں بجا دوں گا۔ اب پوری دنیا میں صرف دو ہی ذکر میلاد ہوتے ہیں، ایک ذکر میلاد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اور دوسرا ذکر میلاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آقا کا ذکر میلاد تو اس لیے ہوتا ہے کہ خود رب کرنے والا ہے، اور عیسیٰ کا ولادت اس لیے منائی جاتی ہے کہ عیسیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے آقا کا ذکر میلاد کیا تھا۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، رب نے انہیں عزت اور شہرت عطا فرمائی ہے جو اپنی زندگی میں ذکر مصطفیٰ مناتے رہے، میلاد مناتے رہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ ان سے پوچھئے کہ داتا علی حجویری کہاں رہتے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ داتا لاہور میں رہتے ہیں۔ ان چھوٹے بچوں سے پوچھو کہ گنج شکر کون ہے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ گنج شکر اللہ کے ولی پاک پتن میں رہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ امام بری کون ہے، کہیں گے اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ شہباز قلندر کون ہے، وہ کہیں گے سندھ کی دھرتی پر رہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ نظام الدین اولیاء کون ہے، یہ بچے آپ کو بتائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون ہے، یہ بچے آپ کو بتائیں گے کہ وہ سلطان الہند ہے۔ ان سے پوچھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے، وہ بتائیں گے کہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ کسی بھی ولی کا نام دنیا کسی بھی گوشے میں موجود ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ سب اپنے ذکر میں، اپنی زندگی میں حضور کا ذکر میلاد مناتے رہے۔ جو اپنی زندگی میں حضور کا ذکر میلاد نہیں مناتے تھے اور روکتے تھے، بس مرنے کی دیر تھی کہ رب نے ان کے ذکر کو چھپا دیا۔ مجھے بتائیے، میں دمشق جو شام کا دارالخلافہ ہے، میں وہاں پر حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان کا مزار کدھر ہے، تو مجھے ایک بندے نے نہیں 10 بندوں نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ان کا مزار فلاں جگہ، فلاں گلی میں، فلاں محلے میں۔ میں نے وہاں پر ایک قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان، اسے کہتے ہیں باب الصغیر۔ وہاں پر ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کی قبریں ہیں۔ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا یار امام ابن تیمیہ کی قبر کہاں ہے، امام ابن قیم کی قبر کہاں ہے؟ میں کسی مسلک پر اعتراض نہیں کر رہا، اور نہ ہی ملک کی حالات ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں، اختلافات کریں، جھگڑیں، دست و گریبان ہیں۔ اس کی اجازت نہ ہمیں حالات دیتے ہیں، نہ ہمیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے اس کی۔ لیکن پیار سے، محبت سے، دلائل کے ساتھ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کو بیان کرے۔ حق ہے یا نہیں؟ قرآن بھی کہتا ہے نا کہ اچھے انداز سے، بہتر انداز سے، دلائل کے ساتھ تم بات کرو، لیکن قتل و غارت نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ کوئی بھی سننے والا اگر میری بات ان مسلکی دائروں سے باہر نکل کے سنے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ محفل ختم ہونے کے بعد اس کے دل میں میلاد منانے کا جذبہ نہ پیدا ہو۔ اگر وہ یہ کہے گا جی تقریر تو میں سنتا ہوں لیکن میں پوچھوں گا اپنے مولوی سے جا کے، تو پھر ساری عمر بھٹکتے رہو گے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں قرآن کے حوالے دے رہا ہوں، آپ کو قرآن کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھئے۔ اگر قرآن میں میری بات ہے تو مان لیجئے، اگر قرآن میں نہیں ہے تو مت مانیے۔ بھئی یہ بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ قرآن کی بات ہم کیوں مانتے ہیں کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، تو رب نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے۔ ہم حدیث کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم امتی مصطفیٰ کے ہیں، لہذا ان کی بات بھی مانیں گے۔ اللہ کے بندے ہیں، مصطفیٰ کے امتی ہیں، ان دو کے علاوہ ہم کسی اور کے پابند نہیں ہیں۔ میری بات آپ وہی مانیں گے جو بات اللہ کی اور رسول کی ہوگی۔ اگر میں اپنے پیٹ سے کوئی بات کروں گا، آپ پر ماننا وہ ضروری نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کی میں نے قبر پوچھی
تو مجھے 2 گھنٹے تحقیق اور تلاش کے بعد بھی ان کی قبریں جس قبرستان میں تھی مجھے نہیں ملی۔ میں وہاں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اتنے بڑے عالم تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، لیکن حضور کا ذکر میلاد کے مخالف تھے۔ رب نے کہا آؤ تم مرو تو صحیح، میں تمہارا ذکر ہی دنیا سے مٹا دوں گا، تمہارے قبروں کے نشان ہی مٹ جائیں گے۔ آج اگر داتا علی حجویری کے مزار پر صبح سے رات تک منو پھول گرائے جاتے ہیں، کیوں گرائے جاتے ہیں؟ کیا پھول کو مفت ملتے ہیں؟ کیا پھول سستے ملتے ہیں؟ لیکن عقیدت کے سامنے ہر چیز ہیچ ہوتی ہے۔ انسان اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے بھی پھول لے جا کے حضور داتا صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اس لیے کہ داتا صاحب انہی لوگوں میں سے تھے جو حضور کا میلاد منایا کرتے تھے، حضور کا میلاد منایا کرتے تھے۔ میں ہسٹری کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ انسانی تاریخ کو پڑھ لیجئے، مذہبی تاریخ کو پڑھ لیجئے، مسلک کی تاریخ کو پڑھ لیجئے۔ اس پاکستان کے بھی 70-75 سالہ دور میں وہی لوگ آج بھی مسلمانوں کے دل میں بستے ہیں جو حضور کا ذکر میلاد کرتے تھے، جو حضور پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اس لیے کہ رب نے کہا عیسیٰ تو نے زمین پر بیٹھ کے اپنی امتیوں میں بیٹھ کے میرے حبیب کا ذکر سنایا، میں تیرے ذکر کو پورے عالم میں سناؤں۔ سورۃ الصف کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آئیے میں حدیث کی طرف آتا ہوں کیونکہ ٹائم بالکل مختصر رہ گیا باقی میرے پاس۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک خاتون تھی جس کا نام تھا حضرت شفا۔ کیا نام تھا؟ بلند آواز سے بولیے بھئی، نہ مت ڈریے، کس سے ڈر رہے ہیں آپ؟ کیا نام تھا ان کا؟ اگر ڈر نہیں رہے تو پھر شرما رہے ہیں بیٹا آپ لوگ۔ کیا نام ہے ان کا؟ میں یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے یا آپ کی اماں حضرت آمنہ تھی یا دائی حضرت شفا تھی، پھر بھول گئے آپ لوگ۔ اصل میں آپ لوگ سننے کے بعد یاد رکھنے کی عادت نہیں ڈالی آپ نے۔ وہ کہتے ہیں سننی وہ ہوتا ہے کہ ایک کنو سنے دوجے سے کٹ دے گئے، یا سننی وہ ہے کہ جو سن کے مان لے، یا سننی وہ ہے کہ جو بالکل سن ہو گیا ہو۔ اللہ جانے اب آپ کون سے سنی ہیں مجھے نہیں پتا۔ اب سن کے مانیے بھی اور ماننے کے بعد یاد بھی کیجئے۔ اور مجھے افسوس ہوا آپ میں سے اکثر لوگوں کو حضور کی دائی کہیں پتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سنا ضرور ہے، مانا ضرور ہے، یاد نہیں کچھ رکھا۔ پھر چھوٹی سی بات اگر کوئی مخالف کرتا ہے تو پھر دوڑے لگاتے ہیں مولوی کی طرف کہ علامہ صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب فلاں نے یہ کہہ دیتا ہے۔ کی جواب بھائی، تیری جو عمر 70 سال ہے، 70 سال میں 70 کو محفلیں بھگتائیں، کچھ تو یاد کیا ہوتا، کچھ تو سمجھا ہوتا۔ خدا کے لیے اس محفل میلاد کو رسم نہ بناؤ، اسے حضور کا دین سمجھنے کا ذریعہ بناؤ، اسے ذریعہ بناؤ۔ حضور کی داعیہ کا کیا نام ہے؟ یاد کیجیے، حضرت شفا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کے پاس تھی تو کیا دیکھتے ہوں کہ عرش سے نور اترا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کے ساتھ تشریف لائے اور جنت سے آب کوثر کا جام لائے اور حضرت آمنہ کو پلایا اور فرمایا آمنہ یہ حوض کوثر کا جام پی لے، اس لیے کہ تیرے بطن سے اب انبیاء کا سردار آ رہا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہی وہ پیا میرے اوپر غنودگی طاری ہو گئی۔ مائیں تڑپتی ہیں جب بچہ پیدا کرتی ہیں۔ آپ میں سے، ہم میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں جن کی اولاد ہے ان کو پتہ ہے کہ اولاد کی پیدائش کے وقت کیا حال ہوتا ہے ماں کا۔
شفا فرماتی ہے میری عادت تھی کہ میں جب بچہ پیدا کرنے کے لیے جاتی تھی تو میں کبھی ٹانگوں کو پکڑتی اور خاتون کے کبھی سر کو کبھی بازو کو، لیکن جب میں نے حضور کی ولادت کے وقت وہاں پہنچی بی بی آمنہ کے پاس تو کیا دیکھتی ہوں کہ بی بی آمنہ تو مزے کی نیند سوئی ہوئی ہے۔ حضرت شفا فرماتی ہیں آمنہ سوئی رہی، مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو، میرے لیے نہ کہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہو۔ ماشاءاللہ بڑا اثر ہوا ہے آپ کو۔ بے رب رسول کو راضی کرنے کے لیے کہو۔ اور سبحان اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ تو پاک ہے، میں جو سن رہا ہوں اس کی برکت سے میرے اندر کو بھی پاک کر دے۔ حضور جلوہ گر ہو گئے۔ حضرت شفا فرماتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو فوراً میں پانی لوٹا لا کے اس کو دھویا کرتی تھی۔ جب میں پانی لے کر آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کے تو جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ بچہ دنیا کا کوئی بھی بچہ پیدا ہو اس کا جسم غلاظتوں سے اٹا ہوا ہوتا ہے۔ قربان جاؤں آقا تیری خوبصورت ولادت پر کہ جب تو پیدا ہوا تو وادی مکہ خوشبو سے معطر ہو گئی۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ پھر بول رہے کون بیان کر رہی ہیں؟ حضرت شفا۔ یہ مرد تھے یا عورت؟ شکر ہے آپ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوسف و زلیخا کا قصہ سنتے رہے مولوی صاحب سے ساری رات۔ جب مولوی صاحب باہر نکل کے گئے تقریر کر کے دے، ایک بندہ پوچھتے سنگ یہ دسو کہ وہ یوسف مرد تھا یا عورت؟ حضرت شفا خاتون تھی، عورت تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں حیران، کہنے کہ میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے اور ماں تڑپے نہ، پھڑکے نہ۔ یہ پہلی ولادت تھی کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ماں سکون کی نیند سو رہی ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ جس نبی نے اپنی ماں کو ولادت کے وقت سکون دیا، اگر ہمارے دل میں عشق سچا ہوا تو حضور قبر میں آ کے ہمیں اپنی گود میں لے لیں گے۔ حضرت شفا فرماتی ہیں میں نے اب دیکھا کہ دھونے کی تو ضرورت نہیں، میں نے کہا جلدی لاؤ سرما۔ ہمارے مکہ میں رواج ہے کہ سرما پہناتے ہیں۔ جب میں سرما لے کر گئی تو میں نے کہا سرما کیا پہناؤں، اس کی تو آنکھوں میں اللہ نے مازاق کا سرما سجایا ہوا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ناف کاٹوں، فوراً ناف کاٹ کے اس کو گرہ لگائی جاتی تھی۔ جب میں ناف کاٹنے کی طرف گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ناف تو کٹی ہوئی تھی، نہ صرف کٹی ہوئی تھی بلکہ صحت مند ناف تھی۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں کپڑے لے کر آؤں، تو میں کپڑے لینے کے لیے گئی تو جب آئی تو جہاں حضور آرام فرماتے وہاں حضور تھے ہی نہیں۔ میں نے دائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد غیب سے دو ہاتھ ظاہر ہوئے، انہوں نے اسی جگہ حضور کو لٹا دیا۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور نے جنتی لباس پہنا ہوا۔ بس میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن سمجھا کر ختم کرنا چاہتا ہوں، دلیل کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں، اور اتنی مضبوط دلیل آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر پھر زلزلے اور آندھی بھی چلتی رہے تو آپ کے ذہن سے یہ دلیل نہ نکلے، اور اسی دلیل کے ساتھ جب آپ قبر میں جاؤ گے تو مصطفیٰ آپ کا استقبال کریں گے۔ فرماتی ہے کہ اس نے دو ہاتھ آئے، انہوں نے نیچے رکھا تو کیا دیکھتے ہوں کہ جنتی لباس پہنا ہوا ہے۔ میں نے کہا حضور کا ختنہ کرنا چاہیے۔ جب ختنے کے لیے میں نے بلایا تو کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اب حضرت شفا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو کمرے میں لٹا کے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت عبد المطلب آئے۔ عبد المطلب کون تھے؟ حضور کے دادا تھے۔ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں شفا میرا پوتا کدھر ہے؟ شفا کہتی ہے کہ جب انہوں نے پوتے کی بات کی تو میں گھبرا گئی کہ پیدا ابھی ہوا ہے، میں نے تو اندر چھپا کے کمرے میں رکھ دیا۔ تو عبد المطلب تجھے کس نے بتایا کہ تیرے ہاں پوتا ہوا ہے؟ پوتی بھی ہو سکتی تھی، تجھے کس نے بتایا کہ پوتا ہوا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں شفا
تو کیا سمجھتے صرف تجھے پتا ہے کہ کون آیا ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا کہ اس آنے والے کی خبر ساری کائنات کو ہے۔ شفا کہتے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہنے گے کہ ادھر آمنہ کی ولادت کا وقت آیا، میں بیت اللہ کی طرف بھاگا اور میں نے وہاں جا کے جب دعا کی، اللہ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر مہمان آنے والا ہے، ماں کی بھی خیر کرنا، آنے والے کی بھی خیر کرنا۔ میں نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھا کہ کعبہ کی دیواریں ہلنے لگ گئی۔ اللہ تمہارے دلوں کو بھی حضور کے عشق میں ہلا دے، آپ کی زبان کو بھی حرکت دے دے اللہ تعالیٰ، آپ کی عقل۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ کی دیواریں پھر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ دوبارہ کھڑے ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، پریشان ہوا کہ زلزلہ یہ کیسا ہے؟ زلزلہ تو لوگوں کو گراتا ہے، اٹھاتا نہیں ہے۔ یہ کیسا زلزلہ ہے کہ دیواریں گریں اور پھر کھڑی ہو گئیں؟ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کعبے نے اللہ سے کہا، اللہ مجھے بولنے کا موقع دے، میں تیرے نبی کے دادا کو بتاؤں کہ مجھے زلزلے نے نہیں گرایا اور نہ ہی زلزلہ آیا ہے۔ کعبہ نے اللہ سے زبان لی، بولنے کی طاقت لی، اور حضرت عبد المطلب سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، اے عبد المطلب، میں جب سے روئے زمین پر ہوں میں آج تک نہیں بولا، آج میں نے اللہ سے بولنے کی طاقت لی ہے اور میں تجھ سے بول رہا ہوں، سن۔ میں نے پہلی اور آخری دفعہ بولنے کی طاقت مانگی ہے اور اب سن کہ میں بیان کیا کر رہا ہوں۔ کعبہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ کہا تیرے پوتے کا میلاد بیان کرنا چاہتا ہے۔ کہا کہ میں جب جھوما تو یہ زلزلہ نہیں تھا، جب تیرے پوتے نے روئے زمین پر قدم رکھا تو ساری کائنات جھومی محبت میں، تو میں بھی جھوم گیا اور پھر میں گرا نہیں ہوں۔ میں نے اللہ سے کہا، اللہ مجھے آمنہ کے گھر کی طرف سجدہ کرنے دے، سجدہ کرنے دے مجھے۔ اللہ نے پوچھا سجدہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو کعبہ نے کہا کہ سارے اپنے قبلہ کو سجدہ کرتے ہیں تو میرا قبلہ آج آیا ہے، میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ کعبے کا کعبہ مصطفیٰ کو کیوں بنایا گیا؟ اس دن بنایا گیا جس دن حضور پیدا ہوئے اور عبد المطلب کے سامنے کعبہ نے جھوم کے زمین پر گر کے آمنہ کے گھر کو سجدہ کیا تھا۔ حضرت عبد المطلب حضرت شفا کو، تو پھر حضرت شفا نے، یہ حضرت عبد المطلب نے میلاد پڑھا۔ بھئی یہ میلاد ہے یا نہیں ہے؟ میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے کئی موبائلوں میں، میں جو بات کر کے جاؤں گا وہ میرے ذمہ ہے اسے ثابت کرنا، اور الحمدللہ ہم کوئی کام ایسا نہیں کرتے کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں دوران درس یہ تعلیم دی ہے کہ تم نے دین کا مبلغ بننا ہے، شریعت کا مبلغ بننا ہے، طریقت کا مبلغ بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے بیان کیا میلاد، وہ بیان کیا جو کعبہ کی زبان سے سنا تھا۔ پھر حضرت شفا نے سنایا کہ یہ تیرا پوتا کس شان سے آیا، سارا بیان کیا۔ اور پھر کہنے لگے عبد المطلب، اے شفا مجھے اپنے پوتے کی دیدار تو کرا دے، مجھے تو اس پوتے میں اپنے مرحوم بیٹے کا شکل، چہرہ اور یاد آئے گی۔ اب دونوں اندر دروازہ کھول کے جب داخل ہوتے ہیں، ذرا سنیے، توجہ سے سنیے، اندر داخل ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ زمین پر رکھا ہوا ہے اور سر مبارک اٹھایا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ کی انگلی اس طرح اوپر کی ہوئی ہے، اور حضور کچھ بول رہے تھے اور رو رہے تھے۔ حضرت شفا اور حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب ہم قریب ہوئے تو ہم نے سنا کہ حضور اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے، اللہ میرے امت میں اگر نیکوکار ہوں گے،
غازی ہوں گے، شہید ہوں گے، شب بیدار ہوں گے، بڑے بڑے فضیلتوں والے ہوں گے، تو کچھ وہ بھی ہوں گے جو گناہگار ہوں گے۔ میں اپنی ولادت کے اس لمحے جب تو خوشیاں پوری دنیا میں بانٹ رہا ہے، میں تو اس سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہگاروں کو بخش دے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ کیا؟ یہ تو ایسے رو رہا ہے جس طرح کوئی سیانہ روتا ہے، بڑا آدمی۔ یہ تو ایسے باتیں کر رہا ہے جس طرح کوئی سمجھدار باتیں کرتا ہے، ابھی گھنٹے بھی نہیں ہوا پیدائش کو، اور یہ پھر اپنی امت کی باتیں کر رہا ہے۔ امت تو نبی کی ہوتی ہے۔ تو یار لوگ لکھ گئے کہ حضور کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھی کہ میں نبی ہوں بھی صحیح یا نہیں۔ نبی ہونے کا پتہ نہیں تھا لیکن امت کا پتہ تھا۔ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ بھائی جو اپنی امت کی بات کر رہا ہے اسے اپنے نبی ہونے کی خبر نہیں ہوگی؟ بے شمار کتابوں میں یہ نادان لکھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال بکریاں چراتے رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں۔ اب میلاد کی طرف جب آ جائیں گے نا آپ، تو آپ کو سارے جو اعتراضات ہیں اس کا جواب مل جائے گا، اور جواب اس بات کا بھی مل جائے گا، ارے نادانو، حضور کو 40 سال کی عمر کے بعد نہیں پتا چلا کہ میں نبی ہوں۔ حضور دنیا میں آئے، اسی لمحے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی، اپنی امت کے بخشش کی۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور کو اس وقت بھی پتا تھا کہ میں نبی ہوں، اور نبی آخر الزماں ہوں، اور امام الانبیاء ہوں، اور میری امت ہے، اور امت میں نیکوکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں۔ اللہ نیکوکار تو اپنی نیکی پر جنت میں جائیں گے، گناہگاروں کو میری دعا سے بخش دے۔ یہ بھی علم تھا بھائی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ کیا یہ میلاد نہیں ہے؟ حضرت شفا نے یہ جو کچھ بیان کیا کہ حضور تشریف لائے تو غسل کیا ہوا تھا، حضور تشریف لائے سرما ڈلا ہوا تھا، حضور تشریف لائے کپڑے جنت کے پہنے ہوئے تھے، حضور تشریف لائے تو ناف کٹی ہوئی تھی، حضور تشریف لائے تو زلفوں میں کنگا پھرا ہوا تھا، حضور تشریف لائے تو اس وقت اللہ سے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے تھے۔ یہ ہے میلاد، اور یہ سارا میلاد میں نے آپ کو سنایا ہے حضرت شفا سے۔ اور حضرت شفا جو ہیں وہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی۔ بعد میں کیا ہو گئی تھی؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی۔ اب سنیے ایمان افروز بات۔ حضور کا ہر بیان ایمان افروز بیان ہے، حضور کی ہر بات محبت والی بات ہے۔ ارے نفرتوں کی باتیں اور نفرتوں کی نسبت دین کی طرف ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ نفرتیں ہم نے اپنے پیٹ کی خاطر بنائی ہوئی ہیں۔ کوئی اہل بیت کو پکڑ کے بیٹھا ہے تو کوئی صحابہ کو پکڑ کے بیٹھا ہے۔ ارے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، یہ سب مصطفیٰ کی محنت ہے، اور مصطفیٰ کی محنت صحابہ کی شکل میں ہو یا اہل بیت کی شکل میں ہو، ہمارے سر کا تاج ہے۔ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ہمارے سر کا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یارو، ہمیں اہل بیت کی عقیدت کا اگر راستہ ملا ہے تو صحابہ کی زندگی سے ملا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ صحابہ اہل بیت آپس میں لڑائی کرتے تھے، جھگڑے تھے؟ وہ کہ نتھو پتو ہم جیسے تو نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ وہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پر لٹا دیا تھا۔ وہ کس طرح حضور کی آل کے ساتھ ٹکر لے سکتے تھے؟ یہ ٹکر تم اور میں بیان کرتا ہوں۔ تم اہل بیت کے بارے میں کہتا کہ صحابہ ان کے خلاف تھے، وہ کہتا ہے صحابہ اہل بیت کے خلاف تھے، ہم نے اپنی روٹی بنانے کے لیے کیا ہوا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ آپ کو صرف یہی اہل سنت کا ایک سٹیج نظر آئے گا کہ جس سٹیج پر اللہ کی بات بھی ہوگی، مصطفیٰ کی بات بھی ہوگی، صحابہ کی بات بھی ہوگی، اور اہل بیت کی بات بھی ہوگی۔ ورنہ لوگوں نے وانڈ کیا ہو۔ حضرت شفا جب مدینہ میں گئیں تو بڑی عمر تھی آپ کی، مدینہ میں گئیں تو لوگ ان سے ٹائم مانگتے تھے۔ کس لیے ٹائم مانگتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور کا میلاد سننا ہے آپ سے، اور آپ سے بہتر حضور کا میلاد کوئی سنا نہیں سکتا۔ میں نے حضور کا میلاد بیان کیا ہے نا، پڑھ کے بیان کیا ہے۔
صحابہ حضور کا میلاد بیان کرتے تھے، سن کے بیان کرتے تھے، تو شفا سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں مہربانی کر کے ٹائم دیں، ہم آپ سے میلاد مصطفیٰ سننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ لوگ پڑھ کے اور سن کے میلاد بیان کرتے ہیں، آپ نے سارا میلاد خود دیکھا ہے۔ اب کتابیں بھری پڑی ہیں، کتابیں حضرت شفا کے حوالے سے، حضرت شفا کے حوالے سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور وہ ساری باتیں حضور کے میلاد پہ کرتی ہیں۔ اب پھر نکال دو اس کو، دین سے نکال دو، اسے حدیث سے نکال دو، اسے سیرت کی کتابوں سے نکال دو، حضرت شفا کی ساری باتوں کو نکالو۔ کیسے نکالو گے؟ تم نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ حضور کا میلاد بلند کرنے کے پیچھے خدا کی طاقت ہے، خدا سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ خدا سے کوئی ٹکرا سکتا ہے؟ تو ٹکرا رہے ہیں نا 70 سال سے، تو کیا بنا پھر؟ روک لیا حضور کے میلاد کو۔ حضرت شفا سے لوگ ٹائم مانگتے تھے، ٹائم، کہ آپ ہمیں ٹائم دیں۔ آپ فرماتی تھی میلاد تو اور بھی بیان کرنے والے ہیں، مجھ سے کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ آپ نے حضور کے میلاد کو ان آنکھوں سے دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب آخری بات، بالکل آخری بات، کہ جب حضور پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ سو کیوں گئی؟ آپ کو درد کیوں نہیں ہوا؟ درد ذہن جسے کہتے ہیں، تکلیف کیوں نہیں ہوئی آپ کو؟ اللہ سے پوچھا گیا، اللہ، ساری دنیا کی مائیں جب بچہ پیدا کرتی ہیں روتی ہیں، تڑپتی ہیں، چیختی ہیں، 10 عورتوں کو پکڑنے والی ہوتی ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا درد ذہن کا ایک درد سکرات کے درد کے برابر ہے۔ کس کے درد کے برابر ہے؟ شاید آپ کو سکرات کا ہی نہیں پتا۔ سکرات کا پتہ ہے آپ کو؟ سکرات جو موت کے وقت آخری جھٹکے ہوتے ہیں اس کو سکرات کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آخری موت کے جھٹکوں میں درد ہوتا ہے وہی درد ماں کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے، اور اس ماں کے سامنے تو سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اما تینوں کی پتہ، جس ماں کے قدموں تلے میرے آقا فرماتے ہیں تیری جنت ہے، اور وہ میری بہویں بیٹیاں جو اپنی ساس سے ہر وقت لڑائی جھگڑا مول لیتی ہیں، انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اگر آج وہ اپنی ساس سے لڑ رہی ہیں اور اس کی بے عزتی کر رہی ہیں تو کل اس سے بھی ساس بننا ہے، پھر اس پر بھی یہ وقت آئے گا کہ اس کی ساس بھی اس کے گریبان پکڑے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساسیں جو ہیں وہ ظلم کرتی رہیں، انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہو کو بیٹی بن کے رہنا چاہیے، اس لیے کہ کل اس بہو نے بھی ساس بننا ہے۔ آج جو کچھ وہ اپنی ساس کے ساتھ کرے گی کل وہی اس کی بہو اس کے ساتھ کرے گی۔ آج گھروں کا امن کیوں تباہ ہے؟ وہ ان لڑائیوں کی وجہ سے ہے کہ یہ میرا خامد ہے، میری 2 سال ہو گئے شادی ہوئے۔ بھائی تیری تو شادی ہوئی 2 سال سے، اس کی عمر 24 سال ہے، تو 22 سال کس نے پالا ان کو؟ جو تیرا خامد ہے اس کو 22 سال بڑا کر کے پال کے جوان کے روزی کے قابل کس نے کیا؟ تو 2 سال میں آ کے اس کی مالک بن بیٹھی، اور وہ ماں جس نے اسے 9 ماہ پیٹ میں رکھا اور دردوں کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر اس نے 22-24 سال اس کی خدمت کی، پھر شادی کی، اس کے سارے حق ختم ہو گئے، تیری نئی آنے والی کے سارے حقوق اس کے اوپر مسلط ہو گئے۔ آج گھروں کا امن اسی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ درد ذہ ہوتا ہے، درد جو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ یہ تو بتا کہ تیرا حبیب جب دنیا میں آ رہا تھا تو تیری نبی کی اماں تو سکون سے سوئی ہوئی تھی، درد ہی نہیں تھا، کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، کوئی اذیت ہی نہیں تھی۔ تو رب العالمین نے فرمایا، اور میں تمہیں جواب دیتا ہوں اس کا کہ حضور کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا حبیب تو رحمت للعالمین ہے۔ اگر پیدائش کے وقت اپنی ماں کو تکلیف دے کے پیدا ہوتا
تو ساری دنیا کہتی کہ ماں کو تو ستا کے آیا ہے، دنیا کے لیے تو رحمت بن گیا۔ فرمایا اپنے حبیب کو اس اعتراض سے پاک رکھنے کے لیے میں نے ولادت کے وقت اس کی ماں کو سکون دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے عالمین کے لیے تو رحمت ہے اور ماں کو عذاب دے کے آیا۔ ساری دنیا کی مائیں بچہ پیدا کرے گی، تڑپ تڑپ کے کرے گی، لیکن میرا حبیب جب پیدا ہوئے فرمایا آمنہ سکون سے سو جا، زندگی میں جتنی تھکاوٹ سے آج دور کر لے۔ فرمایا عالمین کے لیے رحمت اور اپنی ماں کو تکلیف، رب کو یہ گوارا نہیں تھا، اس سے رب نے کہا ساری دنیا کی مائیں پہلے بھی تڑپتی رہیں، بعد میں بھی تڑپ تڑپ کے بچہ پیدا کریں گی۔ میرے حبیب کی ولادت کا وقت آیا تو رب نے اس اصول کو بدل دیا۔ فرمایا ساری مائیں اذیت اٹھاتی ہیں، اے میرے حبیب کی ماں تو سکھ اٹھا۔ ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑا خوبصورت شعر میرے سامنے لکھا ہوا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب جبرائیل جھنڈے لگا رہے تھے نا، جبرائیل کیا لگا رہے تھے؟ جھنڈے۔ تو اس وقت ایک وہ بھی تھا جو کبھی پہاڑوں میں، کبھی غاروں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی دریاؤں میں، کبھی سمندروں میں سر دے دے کے روتا تھا۔ جبرائیل نے کہا اللہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ساری کائنات تو خوشیاں منا رہی ہیں، یہ کیوں بے چین ہے، یہ کیوں تڑپ رہا ہے؟ کبھی ادھر منہ دیتا ہے، کبھی ریت میں، کبھی پہاڑ میں، کبھی سمندر میں، کبھی دریا میں، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے جواب دیا۔ کس نے جواب دیا؟ رب العالمین نے جواب دیا۔ میرے اللہ نے جواب دیا جبرائیل تجھے نہیں پتا کہ وہ اس لیے رو رہا ہے کہ اب وہ آ گیا ہے، اب وہ آ گیا ہے جس کے ایک اشارہ ابرو پر اس کے غلام اپنے گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب وہ آ گیا ہے کہ اس کو پتا چل گیا کہ میری حکومت ختم ہو گئی، میرا اقتدار ختم ہو گیا، اب میری کون مانے گا؟ یہ اس لیے روتا پھر رہا ہے کہ میری حکومت ختم ہو گئی۔ ارے رونا تو اس کو چاہیے جس کی حکومت ختم ہوئی ہے۔ ہم کیوں روئیں اور جشن کیوں نہ منائیں؟ حضور کی آنے سے تو ہمارا اقتدار قائم ہوا ہے، دین کا اقتدار قائم ہوا ہے، قرآن کا اقتدار قائم ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے گھر اگر بچہ پیدا ہو تو جتنے مجھ سے محبت کریں گے وہ سارے کیا کہیں گے کہ جی آپ کو مبارک ہو۔ کیا کہیں گے؟ چہرے کھل جائیں گے، دل ان کے کھل جائیں گے۔ اور چہرے پر غم کس کے ہوگا؟ جس کے دل میں میرا بغض ہوگا، جس کے دل میں میرا اناد ہوگا، وہ راستہ بدل لے گا مجھے دیکھ کے کہ میں اس کو دیکھوں نہیں، میں اس کو مبارک نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں مٹھائی اس کے گھر بھیجوں گا تو واپس بھیج دے گا، اس لیے کہ اس کو دکھ ہوا ہے۔ ارے حضور کی آنے پر خوشی تو وہ نہ منائے کہ جسے دکھ ہوا ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم تو وہ حضور کی عاشق ہیں کہ حضور کے زمین پر تشریف لانے سے جتنی خوشی ہمیں ہوئی کائنات میں اتنی خوشی کسی کو نہیں ہوئی۔ ایسے ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جس کو حضور کی آمد کی خوشی ہے وہ ہاتھ بلند کرے۔
اور یہ دوسرا شعر بڑا خوبصورت ہے. یہ دو شعر ہی آپ یاد کر لیں اور کچھ میری تقریر ہے شفا کا نام، تو آپ کا ایمان مرتے دم تک تازہ رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے. ہماری نسلیں بھی حضور کا میلاد کریں گی. اور میرا یہ ایمان ہے کہ آدمی مر جائے اور اس کا بیٹا بعد میں کھڑا ہو کہ حضور کا میلاد منا لینا، اللہ کہے گا اس کے باپ کو جنت دے دو، اس لیے اس کا بچہ میلاد منا رہا ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تو ابو لہب کو حضور کے میلاد منانے پر جنت کی مشروبات عطا فرمائے، اس کی عذاب میں کمی فرمائی. یہ تو پھر میرا امتی تھا، میرا نام لیوا تھا، میرا اللہ کا بندہ تھا، مسلمان تھا، عاشق تھا. اس کا بیٹا میلاد منا رہا ہے، میں تو دشمنوں کو میلاد کے صدقے میں جنتیں دے دیتا ہوں. یہ تو پھر بھی میرا اپنا تھا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو مرتے دم تک حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. اے باری تعالی، جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، اللہ ان کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے باری تعالی، انجمن غلامان مصطفیٰ جامع مسجد نور جوڑا کلا، جتنے تیرے نبی کے عاشقوں نے، تیرے نبی کے محبین نے اس محفل کا اہتمام کیا، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں خوشی عطا فرما. اے اللہ ان کے گھروں کو غموں سے دور رکھ، ان کے گھروں کو تکلیفوں سے دور رکھ، ان کے گھروں کو اے اللہ بے روزگاری سے دور رکھ، تنگ دستی سے دور رکھ. اے اللہ اس مسجد کے جو صدر ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما. جتنے لوگ بیمار اس محفل میں بیٹھے تھے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما. اور جن کے رشتہ دار بیمار ہیں، اعزاء اقارب بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما. ان سب پر اپنا کرم فرما، ان سب پر اپنا احسان فرما. اے باری تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس بستی پر اپنی خاص رحمت فرما. اے اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اتحاد عطا فرما. ہم سب کو حضور کے نام پر اتحاد عطا فرما. ہم سب کو حضور کی غلامی عطا فرما. ہم سب کو صحابہ کی عصمت عطا فرما. ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمیں زندگی صحت کے ساتھ عطا فرما، خاتمہ ایمان پر فرما. قبر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور حسنین کریمین کے سائے تلے جنت میں داخلہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.